اور پہلا شمل کی کتاب 23واں باب اس کی 14ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اور داؤد نے بیاواں کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستانی ملک میں رہا، اور شاؤل ہر روز اس کی تلاش میں رہا، پر خدا نے اس کو اس کے ہاتھ کے حوالے نہ کیا۔ اور داؤد نے دیکھا کہ شاؤل اس کو جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت داؤد دشت زیف کے بن میں تھا، اور شاؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر داؤد کے پاس بن میں گیا، اور خدا نے اس کا ہاتھ مضبوط کیا۔ اب جو میں کہنا چاہتا ہوں 17ویں آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو مت ڈر، کیونکہ تو میرے باپ شاؤل کے ہاتھ میں نہ پڑے گا، اور تو اسرائیل کا بادشاہ ہوگا، اور میں تجھ سے دوسرے درجے پر ہوں گا۔ یہ میرے باپ شاؤل کو بھی معلوم ہے، اور میں تیرے دوسرے درجے پر رہوں گا، اور اس بات کو میرا باپ شاؤل بھی جانتا۔ اب جن آیتوں کو ہم نے پڑھا ہے ان میں سے 4 باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلا، رتبہ۔ دوسرا، ٹکے رہنا۔ تیسرا، مدد کے ساتھ۔ چوتھا، خدا پرست۔ یہ 4 باتیں ہم 16ویں آیت سے سیکھیں گے۔ ہم جب 16ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ 4 باتیں بہتر طریقے سے دکھائی نہیں دیتی، لیکن اگر ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو یہ 4 باتیں ہمیں نظر آتی۔ پہلا، رتبہ، کیریکٹر۔ یہ رتبہ کیا ہے اور ہم کس کے متعلق بات کر رہے ہیں؟ ہم یونتن کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں 16ویں آیت کہ شاؤل کا بیٹا یونتن اٹھ کر، یونتن اٹھا ہے۔ وہ کہاں سے اٹھا اور یونتن کہاں سے آ گئے؟ وہ کس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ کس کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا تھا؟ وہ کس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا؟ کس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا؟ اور وہ کیوں اٹھا؟ پہلے وہ اٹھا۔ یونتن کی یہ کہانی ہے، وہ کس کے بیچ سے اٹھا؟ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاؤل حضرت داؤد کو مارنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہم 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور حضرت داؤد نے بیاواں کے قلعوں میں سکونت کی اور دشت زیف کے کوہستان و ملک میں رہے، اور شاؤل ہر روز ان کی تلاش میں رہا، پر خدا نے ان کو اس کے ہاتھ کے حوالے نہ کیا۔ اور حضرت داؤد نے یہ جان لیا کہ شاؤل میری جان لینے کو نکلا ہے۔ اس وقت حضرت داؤد دشت زیف کے بن میں رہتے تھے، اور شاؤل کا بیٹا یونتن اٹھا۔ وہ اٹھ کر شاؤل نکلا ہے حضرت داؤد کو مارنے۔ انہوں نے کیا غلطی کی؟ حضرت داؤد نے کون سی غلطی کی تھی؟ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، تو پھر شاؤل کیوں ان کو ختم کرنا چاہتا تھا؟ حضرت داؤد نے صرف یہ کیا تھا کہ انہوں نے گولیت کو مارا تھا، اور پلشت قوم کی طرف سے ایک لڑنے والا آیا، اور وہ بنی اسرائیل کو للکار رہا تھا، تم سب ایک ساتھ کیوں لڑ رہے ہو؟ پلشتیوں کی طرف سے میں لڑوں گا، اور بنی اسرائیل کی طرف سے تم ایک کو بھیجو۔ اگر میں اسے مار دوں گا تو اور آپ کا ملک ہمارا ہو جائے گا، اور اگر وہ مجھ پر فتح ہوتا ہے تو ہمارا ملک آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ اور آپ ایک ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ لڑنے کے لیے کسی ایک کو بھیج۔ اور ایسا کہنے پر شاؤل کے ملک کے لوگ کوئی بھی آگے نہیں آئے، وہ سب لوگ اور گولیت کو دیکھ کر بہت ڈر گئے تھے، اور اس سے لڑنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا، اور تقریباً 40 دنوں تک اسی طرح سے گولیت بنی اسرائیل کو للکارتا رہا، اور مجھ سے کون لڑے گا؟ ایسا کہنے پر کوئی بھی آگے نہیں جاتا تھا۔ تب اس وقت حضرت داؤد کہ ان کے بھائی وہاں لڑائی کی زمین میں کیا کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے حضرت داؤد وہاں گئے، لیکن وہاں لڑائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو پھر وہاں کیا ہو رہا تھا؟ گولیت کے ڈر کی وجہ سے سب لوگ چھپ گئے تھے، اور تب حضرت داؤد نے خیال کیا کہ یہاں لڑائی کیوں نہیں ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے انہوں نے جاننے کی کوشش کی۔
तब और गोलियत की आवाज सुनाई देती है। वो बनी इसराइल को ललकारते हुए क्या कह रहा था? कोई एक मेरे साथ लड़िए, मुझे हरा दीजिए, मुझ पर फतह पाइए, और तब हमारा मुल्क आपके हाथ में हो जाए। और अगर मैं उसे हरा दूंगा तो आपका मुल्क हमारे हाथ में हो जाए। और ऐसा कहने पर ऐसा सुन, और वो बिना खतने का फलिस्ती शख्स क्या है कि एक जिंदा खुदा की क़ुव्वत को आजमाए, मैं उसको एक ही बार में मार दूंगा। और इस तरह से वो गए। कौन? हज़रत दाऊद। और हज़रत दाऊद ने गोफन लिया और थैली में से एक पत्थर निकाला और एक ही बार में गोलियत को मार गिराया। एक ही पत्थर से उसको खत्म कर दिया। और जब हज़रत दाऊद ने गोलियत को मार दिया, और आप जो भेड़ों को चराते थे, और आप एक ऊंची जगह पर चले गए, और उस दिन हज़रत दाऊद ने गोलियत को मार दिया अपनी क़ुव्वत या ताकत से नहीं। और हज़रत दाऊद जो कहते थे कि तू तो तलवार और भाले को लिए मेरे पास आता है, लेकिन मैं बनी इसराइल के खुदावंद खुदा के नाम से तेरे पास आता हूं। लड़ाई अगर खुदा लड़े तो देखना कौन जीतेगा। हज़रत दाऊद हर वक्त खुदा की हमदो सताइश करते थे, और वो हर वक्त खुदा पर ईमान रखते थे। चाहे वो कोई भी काम, हर काम वो खुदा का नाम लेकर ही किया करते। और गोलियत उम्र में हज़रत दाऊद से बड़ा था और बहुत क़ुव्वत वाला था, और उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, वो बहुत लंबा था। हर मामले में गोलियत हज़रत दाऊद से बहुत ऊंचा था, दुनियावी शक्ल में अगर देखा जाए। लेकिन हज़रत दाऊद के साथ कौन थे? हज़रत दाऊद के साथ खुदा था। हज़रत दाऊद के साथ खुदा था, और यही उनकी फतह थी। हज़रत दाऊद के लिए खुदावंद खुदा ही सब कुछ था। और सिर्फ एक पत्थर से गोलियत को मार दिया, उसका सिर फट गया, और वो उसका सिर ले आए। अब शाऊल के तमाम सिपाही जब शहर में आ रहे थे, ये बात सबको मालूम हो। और क्या मालूम हो गया? हज़रत दाऊद ने गोलियत को मार दिया है। लड़ाई में पलिश्त के लोग हार गए। तब और वहां के रहने वाले लोग हज़रत दाऊद की तारीफ कर रहे थे। वो क्या कह रहे थे? और पहला शमूएल 18 बाब में हम देखते, 6वीं आयत, 18वां बाब उसकी 6वीं आयत। जब हज़रत दाऊद उस फिलिस्ती को कत्ल करके लौट आते थे, और वो सब भी आ रहे थे, तो इसराइल के सब शहरों से औरतें गाती और नाचती हुई दफों और खुशी के नारों और बाजों के साथ शाऊल बादशाह के इस्तकबाल को निकली। और वो औरतें नाचती हुई आपस में गाती थीं, शाऊल ने तो हज़ारों को, पर हज़रत दाऊद ने लाखों को मारा। और शाऊल निहायत खफा हुआ, क्योंकि वो बात उसे बुरी लगी, और वो कहने लगा, उन्होंने हज़रत दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए फ़कत हज़ारों ही ठहराए, सो बादशाही के सिवा उन्हें और क्या मिलना बाकी। सो उस दिन से आगे को शाऊल हज़रत दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। और अब शाऊल हज़रत दाऊद से बहुत गुस्सा हो गए। और सब लोग जब हज़रत दाऊद के बारे में कह रहे थे, और सब लोग जब हज़रत दाऊद की तारीफ कर रहे थे, तो शाऊल को गुस्सा आया। इसका मतलब है जलन। हज़रत दाऊद ने पलिश्तियों को मारा, ये सच है। हज़रत दाऊद की वजह से उस रोज पलिश्ती हार गए। शाऊल को ये मानना चाहिए था, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि जो जलन रखते हैं वो हकीकत को कभी भी नहीं मानते, और हकीकत को अपने मुंह से नहीं कहते, क्योंकि वो जलन रखने की वजह से हकीकत को नहीं जानते हैं। और जलन के रखने से नफरत बढ़ती है, और जलन रखने से नफरत बढ़ती है। जब नफरत बढ़ती है तो, और तब हकीकत क्या है इसको जानना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। और शाऊल ने ऐसे ही, शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन हज़रत दाऊद ने लाखों को मारा है। इस तरह से जब सब लोग और गीतों को गाते हुए कह रहे, और इस तरह से जब उनकी तारीफ हो रही थी, शाऊल इसको बर्दाश्त नहीं कर पाया। ऐसे हमारे बीच में कोई है क्या? अगर आपके सामने किसी की तारीफ होती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हो क्या? और अगर आपके सामने कोई आगे बढ़ रहा है तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं? और मान लो एक घर में बड़ी बहन खूबसूरत नहीं है, लेकिन छोटी बहन खूबसूरत है,
اور کوئی اگر کہے کہ چھوٹی بہن تو خوبصورت ہوتی ہی ہے، ایسا کہنے پر اس بڑی بہن کی جگہ اگر بہن آپ ہیں تو کیا کہیں گی؟ بتائیے، کیا آپ چپ رہیں گی کیا؟ یہ سچ ہے، مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن خوبصورت ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس طرح سے آپ سوچیں گے، یا پھر جنہوں نے آپ کے سامنے ایسا کہا ہے ان کو آپ اندر ہی اندر ان سے جلنے لگوں گے؟ بتائیے آپ کیا کرو گے؟ آپ بہن کی تعریف کرنے پر برداشت نہیں کر پاتے ہو، اپنے بھائی کی تعریف کرنے پر برداشت نہیں کر پاتے ہو۔ اور حابیل کے نذرانے کو خدا نے قبول کر لیا کیونکہ حابیل کا من اچھا تھا، قین کا من اچھا نہیں تھا، اس لیے خدا نے قین کے نذرانے کو قبول نہیں کیا اور وہ نفرت سے بھر گیا۔ میرے نذرانے کو خدا نے قبول نہیں کیا، لیکن حابیل کے نذرانے کو خدا نے قبول کیا، تب اس نے اپنے اندر ایک نفرت کو پیدا کیا اور حابیل کو ختم کر دیا۔ دنیا میں سب سے پہلے ہوا قتل، یہ کس کی وجہ سے اور یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ آپ جانتے ہیں، جلن کی وجہ سے۔ اور یہ جلن کہاں سے آئی؟ معلوم ہے، بھائیوں کے بیچ میں جلن پیدا ہوئی۔ خبردار! اور کچھ بیویاں اپنے شوہر سے جلن رکھتی ہیں اور کچھ شوہر بھی اپنی بیویوں سے جلن رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک ہی گھر میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جلن رکھتے ہیں۔ یہ اچھا نہیں ہے بہن۔ کچھ لوگ ملازمت کرنے کی جگہ اپنے آس پاس والوں سے جلن رکھتے ہیں، اور کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے سے وہ جلتے رہتے ہیں، اور روحانی لوگ بھی ایک دوسرے سے جلن رکھتے ہیں، اور خادم بھی ایک دوسرے سے بڑا حسد رکھتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو لوگ حسد رکھتے ہیں ان کو تسلی اور اطمینان نہیں ملے گا، اور جو لوگ حسد رکھتے ہیں خدا ان کے ساتھ نہیں رہتا ہے، اور جو لوگ حسد رکھتے ہیں ان کا دل پاک نہیں رہتا۔ اور شاؤل پوری طرح سے جلن سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے اندر اتنی جلن بھر گئی کہ اور سب لوگ جن کی تعریف کرتے ہیں اور خدا جن سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور وہ ان سے حسد رکھنے لگا اور ان سے جلنے لگا۔ اور شاؤل اس جلن سے کیا کرنا چاہتا، اور وہ حضرت داؤد کو ختم کرنا چاہتا۔ انہوں نے کیا کیا، اور انہوں نے کون سی غلطی کی تھی؟ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا وہ سمجھنا نہیں چاہتا، اور وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے وہ سمجھنا نہیں چاہتا، اور وہ صرف یہ چاہتا تھا کہ ان کو ختم کرے۔ یہ کیسی غلط بات ہے، وہ ان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کس لیے؟ جلن کی وجہ سے۔ جلن کیا کرے گا؟ معلوم ہے، جو لوگ دوسروں سے جلن رکھتے ہیں ان کو ناش کر دے، انہیں برباد کر دے گا۔ دو چیل ہیں، اور ایک چیل بڑے اونچے آسمان پر اڑ رہی تھی، اور دوسری چیل کوشش کر رہی تھی لیکن اتنی اوپر اڑ نہیں پا رہی تھی، اور تب اس اونچائی پر اڑنے والی چیل کو دیکھ کر اور وہ دوسری چیل جلن رکھنے لگی کہ وہ کتنی اونچائی پر اڑ رہی ہے، اور وہ مجھ سے بھی اوپر اونچائیوں پر اڑ رہی ہے۔ اور اس طرح سے یہ اس چیل سے جلن رکھنے لگی اور اس چیل سے وہ نفرت کرنے لگی۔ اور یہ سچ ہے نا، اگر آپ کے سامنے کوئی آگے بڑھتا ہے تو، آپ کے سامنے اگر کسی کو برکتیں ملتی ہیں تو، اور بچپن میں آپ نے جن کے ساتھ پڑھائی لکھائی کی تھی آپ کے سامنے ہی اگر وہ اونچائی پر پہنچ جاتے ہیں تو، اور آپ کے محلے کے لوگ آپ کے سامنے ہی اگر نئی کار خریدتے ہیں تو، اگر موٹر سائیکل خریدتے ہیں یا پھر گھر کی تعمیر کرتے ہیں تو، تب معلوم نہیں آپ ان کے لیے حسد رکھتے ہو۔ اور بتائیے، آپ ان کو دیکھ کر خوش کیوں نہیں ہوتے ہو؟ آپ نے گھر اچھا بنایا ایسا کیوں نہیں کہتے ہو؟ آپ نے اچھی کار خرید لی ہے ایسے کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور اگر کار خریدنا ہی کافی ہے تو آپ اس طرح سے سوچتے ہو، اور اس کی کار کو کب ایکسیڈنٹ ہوگا، کب ان کو زخم لگے گا، اس طرح سے آپ سوچتے رہتے ہو، اور ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے ان کا ہاتھ یا پیر ٹوٹ جائے گا، آپ ایسا سوچتے رہتے، یہ کیا ہے؟ اور ان لوگوں نے نیا کار خریدی، یہ کافی ہے، لیکن آپ سوچتے ہو کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہونا چاہیے۔ اور اگر کسی نے گاڑی خریدی ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں تو، ہاں ٹھیک ہے بھائی، یہ بائک کب پھسلے گا اور یہ بائک سے کب گرے گا، اس طرح سے آپ سوچتے رہتے ہو۔ اگر کوئی گاڑی یا کار خریدتا ہے ان سے آپ جلتے ہیں تو، اور اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے اور آفس میں اگر اچھے کپڑے پہن کر کوئی آتا ہے تو آپ ان سے جلتے ہو، اور دوسروں کے بارے میں آپ کیوں جلتے؟ بتائیے۔ ہاں، آپ لال شرٹ پر پیلی پینٹ پہنتے ہو، آپ کو کون سی شرٹ پہننی ہے کون سی پینٹ پہننی ہے معلوم نہیں ہے، اور کئی بار جب آپ آتے ہیں تو آپ آتے ہیں یا کوئی جوکر آتا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے، اور ایک مداری کی طرح آپ کپڑے پہنتے ہیں،
اور اگر کوئی اچھے کپڑوں کو پہنتا ہے یا پہنتی ہے تو آپ دیکھ کر خوش ہو سکتے ہیں اور ان کی آپ تعریف کر سکتے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے پہنتا ہے، اس کو پہننے کا سلیقہ ہے، اور آپ بھی اچھی طرح سے بہتر کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آپ دوسروں پر کیوں جلتے؟ اور اگر دوسروں کے پاس اچھے کپڑے ہیں اور آپ کے پاس نہ ہیں تو آپ چپ رہیں۔ اگر کوئی کسی کام میں کامیاب ہوتا ہے تو جلن کیوں رکھتے ہیں؟ اور اگر کوئی اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے تو آپ حسد کیوں رکھتے ہیں؟ آپ کیوں روتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ جلن۔ اور یہ جلن آپ کو ناش کر دے گی۔ وہ چیل بہت اوپر اڑ رہی تھی لیکن دوسری چیل کوشش کرنے کے باوجود بھی اتنی اوپر نہیں اڑ پا رہی تھی، تو یہ چیل دوسری چیل سے کیا کرنے لگی؟ جلن، حسد، اور اس طرح سے وہ اس چیل سے نفرت کرنے لگی، حسد کرنے لگی، اور کتنا اوپر اڑے گی کہہ کر اس چیل کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے ایک بار نیچے دیکھا، تب اس چیل کو ایک شکاری دکھائی دیا، ایک شکاری دکھائی دی۔ ایک دم سے وہ چیل نیچے آ گئی۔ کس کے پاس آئی؟ اس شکاری کے پاس۔ اور نیچے آ کر وہ چیل اس شکاری سے پوچھ رہی تھی، آپ نشانہ کس پر لگا رہے ہو؟ اوپر جو چیل اڑ رہی ہے، میں اس چیل پر نشانہ لگا رہا ہوں، مجھے ایک صحیح شکاری ملا۔ اور وہ چیل ایسا کہہ رہی تھی، چیل کو میں نیچے گرانا چاہتی تھی، اس کو گرانے والا شکاری مجھے مل گیا۔ آہا، میں جس شکاری کو ڈھونڈ رہی تھی وہ شکاری مجھے مل گیا، وہ سوچ رہی تھی۔ اور اس چیل نے اس طرح سے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک سوچا، اسی چیل کا آپ شکار کرنا چاہتے ہیں نا؟ آپ نے ٹھیک سوچا، اور اگر آپ اس چیل کو نیچے گرائیں گے تو آپ کو جو چاہیے ملے گا، کہا۔ تب اس شکاری نے کہا، میں اس چیل کو نیچے گرانا چاہتا ہوں لیکن میرے تیر کے لیے 3 پنکھ چاہیے۔ میرے پاس صرف تھوڑے سے ہی پنکھ ہیں اور ان پنکھوں سے تیر اوپر نہیں جائے گا، اور اس کے لیے مجھے اور 4 پنکھ چاہیے۔ ایسا کہنے پر اس چیل نے اس طرح سے کہا، آپ کو 4 پنکھ چاہیے تو میں آپ کو دوں گی، لیجئے۔ ایسے وہ شکاری اس چیل سے 4 پنکھ لے لیا اور اپنے تیر کو باندھا، اپنے تیر کو چھوڑا اور وہ اوپر نہیں گیا۔ اور یہ چیل پوچھ رہی تھی، نیچے گری کیا؟ اور تب اس نے کہا، چیل نیچے نہیں گری، تیر نیچے گرا ہے۔ بتائیے اب آپ کیا کریں گے؟ یہ 4 پنکھ کافی نہیں ہوں گے تو کتنے چاہیے؟ اور اتنا اوپر جانے کے لیے تو کم سے کم 8 پنکھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ 8 پنکھ لے لو۔ اس نے 8 پنکھ نکال لیے، اپنے تیر کو باندھا اور پھر سے تیر مارا لیکن تیر نہیں گیا، اور پھر سے وہ تیر نیچے گر گیا۔ اور وہ چیل پوچھ رہی تھی، کیوں یہ تیر اوپر نہیں جا رہا؟ کیا بات ہے؟ معلوم کرنے پر شکاری نے کہا، یہ تیر اگر اوپر جانا ہو تو مجھے اور کچھ پنکھوں کی ضرورت ہے۔ کتنے چاہیے؟ مجھے 20 پنکھ چاہیے۔ ٹھیک ہے، لے لو، آپ کو جتنا چاہیے مل جائے گا۔ اور شکاری نے اس چیل کے جتنے بھی پنکھ تھے انہیں اس نے نکال لیا، اور اب اپنے تیر میں وہ پنکھ باندھتا ہے لیکن اوپر نہیں چھوڑتا۔ تب اس چیل نے اس سے پوچھا، میں نے سارے پنکھ آپ کو دے دیے، تیر کیوں نہیں چلا رہے ہیں؟ تب وہ کہہ رہا ہے، لنچ کے لیے آپ میرے پاس ہو، اب مجھے اس چیل سے کیا کام؟ ان پنکھوں کو میں کل یا پرسوں کام لاؤں گا۔ گھر جائیں گے۔ اور یہ کہہ کر اس کا گلا پکڑ کر لے گیا۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے سارے اپنے پنکھ آپ کو دیے اور مجھے ہی مارو گے کیا؟ مجھے صرف شکار چاہیے، گوشت چاہیے۔ تم جلن سے بھری ہوئی تھی اور میرے جال میں پھنس گئی۔ اب چل پاگل چیل، شکار کبھی ایسے چیلوں کے پیچھے نہیں جاتا، اور خاص کر اونچے اڑنے والی چیلوں کے پیچھے وہ بالکل نہیں جاتا، لیکن میں تم جیسی چیلوں کے پیچھے پڑتا ہوں۔ اور یہ چیل اتنی اوپر نہیں اڑتی ہے، تھوڑی بہت تو اڑ پاتی تھی، تو اس کو خوش رہنا تھا نا۔ جلن کیا کی؟ آخر میں اس کی جان کو ختم کر دی، اور بالکل شاؤل بھی اسی طرح سے کر رہا۔ اور حضرت داؤد نے گولیات کو مارا، ملک کو بچایا، فتح دلائی، اس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہمت والے تھے اور ہر کام میں کامیاب تھے، اور وہ طاقتور ہے، خدا نے ان کو قوت بخشی ہے، ٹھیک ہے، اور میرے لشکر میں، میرے ملک میں ایسے لوگوں کا رہنا میرے لیے بہتر ہے۔ اور اس طرح شاؤل کو خوش ہونا چاہیے تھا، وہ خوش نہیں ہوا۔ کیا کیا؟ اور لوگ جب ان کی تعریف کرنے لگے، کیا ہوا؟ بس اتنا ہی۔ تب شاؤل بہت غصہ ہو گیا۔
اور اس کا بدن پورا حسد سے بھر گیا اور تب وہ انہیں مارنا چاہتا۔ خبردار، اتنے احمق سلوک کرنے والے وہ کبھی اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے اور ایک کامیاب شخص نہیں بن پائیں گے۔ اے ہمارے پاک خداوند خدا اور کلام کی معرفت ہم سب سے بات کرنے اور ہمیں چتانے کے لیے آپ کا شکر ہو۔ مضبوطی اور کردار ان باتوں کو لے کر آپ نے ہم سے باتیں کی۔ آپ کا شکر ہو خدا، گناہ سے اور گنہگار دوستوں سے اور گناہ کی جگہوں سے اور گناہ کی عادتوں سے، گناہ کے کاموں سے ہمیں بچائیے خدا، اور ایک اچھی زندگی کو جینے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کا گواہ بن کر جینے کے لیے ہماری مدد کریں۔ عیسیٰ المسیح کے وسیلے سے مانگتے ہیں خدا، آمین۔ ہمارا پتہ: کلوری، پوسٹ باکس نمبر 30، کوکٹ پلی، حیدرآباد 72۔